ایمان جیسی عظیم دولت کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، یاد رکھیے وہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں رہے گا۔ میرے بھائی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو زیادہ طویل کروں، زیادہ لمبا کر سکوں، اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آج کسی انسان کے پاس، کسی شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرے، مسجد کے اندر آ کر اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ بہت کم ہی لوگ اس طرح کے ہیں، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ توفیق نہیں ملتی اللہ کی طرف سے۔ توفیق تو اسے ملتی ہے جو توفیق چاہتا ہے، اور جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اسے نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے، اسے اللہ کے گھر میں آنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ نماز کے متعلق سے بتایا گیا تھا، اور پھر میں جو باقی بات بچی ہوئی ہے، اپنے وقت کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، بس مختصراً میں آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ 5 نمازوں کی قیمت کیا ہے، یہ 5 نمازوں کی کتنی قیمتی نماز ہے یہ۔ میرے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور جنت کے اندر ڈال دیا، حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، جنت کے اندر ڈال دیا، اور کہا کہ خوب کھاؤ، خوب پیو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا ایک چیز مت کھانا، ایک درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ نے سمجھا دیا اور دونوں کو جنت کے اندر ڈال دیا۔ اماں حوا بھی جنت کے اندر ہے، اور کیا بابا آدم بھی جنت کے اندر ہے، بہترین زندگی گزر رہی ہے، لیکن شیطان کس کو چھوڑتا ہے؟ شیطان اماں حوا کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہے، یہ جو پھل ہے، وہ پھل بھی گیہوں کے دانے کی طرح تھے، جتنا چھوٹا گیہوں کا دانہ ہوتا ہے صرف اتنا چھوٹا وہ درخت کا 3 پھل تھا، اس کے 3 پھل۔ اللہ نے پوری جنت میں کہا جو کھاؤ جو پیو، صرف یہ 3 پھل نہیں کھانے ہیں، لیکن شیطان اماں حوا کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کھانا اس کو۔ تو اماں حوا علیہ السلام بابا آدم کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب اس کو کھا لیجئے۔ حضرت آدم منع کرتے نہیں، کہا نہیں کھا لیجئے، اور کھانے کے وقت کہہ بھی رہی ہے کہ 2 میں کھا لیتی ہوں، 1 آپ کھائیے۔ خواتین جتنے حضرات آواز جا رہی ہوگی اور میری بات کو سنتی بھی ہے کئی لوگ غور سے، تو اماں حوا نے کہا کہ آپ 1 کھائیے، میں 2 کھاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو بابا آدم 1 کھا لیے، لیکن اماں حوا جب کھانے لگی تو 1 دانہ کو کیا اپنے انگلیوں سے دبائی تو 1 کے اندر سے پانی نکلا، اور دوسرے دانے کو دبائی تو دوسرے کے اندر سے خون نکلا۔ آج عورت دونوں چیزوں میں مبتلا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہو جائے گی خواتین اتنا روتی ہے ایسا لگتا ہے کوئی ماتم اس کے اوپر چھا گیا، اور خون کے اندر بھی خواتین کو اللہ نے ملوث کر دیا، دونوں سزا دے دیا خواتین کو۔ کیوں سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہ اماں نے پہلے کر دیا تھا، اماں نے پہلے معاملہ صاف کر دیا۔ اب جب وراثت کی باری آتی ہے تو کہتا مرد کو 2 اور خواتین کو 1 حصہ، مرد کو 2 حصے اور خواتین کو 1 حصے۔ کیوں؟ کہ پہلے اماں نے 2 حصہ لے لیا، اس لیے کیا خواتین کو 1 ہی حصہ دیا جاتا ہے۔ کس میں سے؟ وراثت میں سے۔ تو جب یہ کھانے کے بعد اللہ رب العزت
آدم علیہ السلام کو کہا میں تجھے جنت کے اندر نہیں رکھوں گا، اب جنت سے باہر جانا پڑے گا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ گئے، اماں ہوا بھی جنت سے باہر آ گئی۔ آدم علیہ السلام 300 برس، کتنا 300 برس تک روئے، 300 برس، اور 300 برس گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا فرمایا۔ ایک صبح ایسی آئی کہ اللہ نے آدم کو کہا ہے اے آدم میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے آج معاف کر دوں گا، لے تو یہ دعا پڑھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کہ آدم تجھے معاف کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، اور آدم علیہ السلام فوراً 2 رکعت فرض کی نماز ادا کی، فجر کی نماز 2 رکعت حضرت آدم نے ادا کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پر ہے، کہا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا تو اپنی امت کو فجر کی 2 رکعت دے دے، اور پھر میں اتنا ثواب دوں گا جتنا 300 برس آدم کو رونے پہ ثواب ملا تھا۔ تیری امت 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھے گی، میں آدم کے برابر ثواب دوں گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، اگر مولانا صاحب کہے بھی تو بہت برا لگتا ہے۔ کہا کہ اے میرے نبی تیری امت 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھے گی، میں اس کو اتنا ثواب دوں گا جتنا 300 برس میں آدم کو دیا تھا۔ اب رہی ظہر کی باری، ظہر کی نماز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم کو؟ بھائی اس کو صحیح طریقے سے آپ کام کریے اس کے اوپر، اور اس کو باہر پھیلائیے گا۔ آپ ایم ڈی ارشد کے نام سے چینل ہے، اور خوب اس کو دیکھیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ تو میرے بھائی اب رہے ظہر کی نماز، کس کی باری؟ ظہر کی نماز کی باری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہے بیٹا میں تیرے اوپر چھری چلاؤں گا، تو بیٹا کہتا ابا کوئی باپ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلاتا؟ کہا نہیں، کہا بیٹا میں چلانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن حکم اللہ کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال کی عمر ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے بابا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، میرے ابا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل قربان ہوں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلانا شروع کیا، لٹا دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا اس طرح مت لٹانا، مجھے الٹا کہا کیوں؟ کہا بیٹا، کہا ابا جب تو مجھے ذبح کرے گا اور جب خون نکلے گا تو شاید ایسا نہ ہو کہ میری محبت تیرے دل میں اتر آئے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس لیے مجھے الٹا لٹا دے۔ کیا کہا کہ ابا مجھے الٹا لٹا دے۔ اور جب الٹا لٹانے کے بعد چھری چلانا شروع کیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کیا ہے جبرائیل؟ کہا ہے جبرائیل جا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا، اور جا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دمبا کو لے کر۔ تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹائے، اور کیا وہاں پہ دمبا کو رکھ دیا گیا، اس کے اوپر چھری چل گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کا حکم ماننے والے لوگ، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اللہ کا اصل حکم ماننے والے لوگ، کہ بندہ کرے اللہ نے کے بیچ میں کسی کا معاملہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی جا تو اپنی امت کو کہہ دے کہ ظہر کے 4 پڑھ لے، میں اتنا ثواب دوں گا جتنا ایک باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلایا تھا، جا میں اتنا ثواب دوں گا جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلایا۔ اللہ اس امت کے اوپر
ثواب اتنا دے رہے ہیں جتنا نبی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ظہر کی فجر کی نماز پڑھتا تو آدم جیسا ثواب ملتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے ابراہیم جیسا ثواب ملتا ہے. اب عصر کی باری آتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام, عزیر کون نہیں جانتا حضرت عزیر علیہ السلام کو, نبی گزرے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک وادی کے اندر چل رہے ہیں, ایک جنگل کے اندر چل رہے ہیں میرے بھائی, اور خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تو انسان کو مارتا بھی ہے. نبی ہے, دیکھو خیال کیسا آ رہا, اللہ تو انسان کو مارتا بھی ہے اور تو جلاتا بھی ہے. نبی کہہ رہا ہے یہ بات کہ اللہ تو انسان کو مارتا بھی ہے, موت بھی دیتا ہے, پھر زندہ بھی کر دیتا ہے. تو اللہ نے کہا ہاں میں ہی مارتا ہوں, میں ہی زندہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جنگل کے اندر موت دے دیا. کتنا کہا, جنگل کے اندر, وادی کے اندر. حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے, مطلب انتقال فرما گئے. 100 سال گزر گیا. کتنا ارے بولتے کیوں نہیں, کتنا 100 سال گزر گیا. کتنے سال, 100 سال گزر چکا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سو ہی رہے ابھی تک. اللہ نے 100 سال کے بعد اٹھایا. کہا عزیر, کہا تو کتنے دن کے بعد اٹھ رہا, کتنے گھنٹے, کہا اے اللہ لگتا ہے کہ میں 12 گھنٹے کے بعد اٹھ رہا ہوں, زیادہ سو گیا, آنکھ ملتے اٹھے. کہا نہیں اے عزیر 12 گھنٹے نہیں, 24 گھنٹے نہیں, بلکہ تو 100 سال کے بعد اٹھ رہا ہے. کہا اللہ میں نے مان لیا کہ تو مارتا بھی ہے اور تو زندہ بھی کرتا ہے. کہا عزیر جا باہر نکل کے دیکھ کس طرح حالات بدل گئے ہیں. جب عزیر علیہ السلام باہر نکلے اور گلیوں کے اندر گھوما تو حقیقت میں کوئی نہیں پہچان رہے عزیر کو, کوئی نہیں پہچان رہے. تو عزیر نے کہا اے اللہ تو حقیقت میں تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے, تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہے. تو اللہ کے حبیب جب عرش پہ تھے تو کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے آپ اپنی امت کو کہیے عصر کی 4 رکعت پڑھ لے, میں ایسا ایمان بنا دوں گا. عصر کی 4 رکعت میں 8-10 منٹ لگے گا, 10 منٹ کی 4 رکعت نماز پڑھے, میں اس کا ایمان کو ایسا بنا دوں گا جیسا عزیر کا ایمان. افسوس کا مقام ہے. اب رہ گئی مغرب کی باری, مغرب کی نماز. مغرب کی نماز کیا, مغرب کی نماز کی باری. حضرت ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا جناب. حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کے اندر, جسم کے اندر کیا, پھوڑے پھنسی, بہت زیادہ بیماریاں دی اللہ نے. تو ایک موقع پہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کچھ اس طرح کا معاملہ آ گیا. اللہ نے کہا کہ اے ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ایوب میں تیرے سے ناراض ہو چکا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے اور نماز کی نیتیں باندھی. کتنے رکعت, 4 رکعت. کتنا, 4 رکعت, 4 رکعت. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جب نیت باندھے تو پہلے رکعت میں ہی تھر تھر کانپ رہے ہیں. پہلا بھی پڑھ لیا, دوسرا بھی پڑھ لیا, تیسرا میں کھڑا ہوا, تیسرا بھی پڑھا, چوتھا میں کھڑا ہوا. حضرت ایوب گر گئے. کہا ایوب 3 ہی پڑھ لے, 3 ہی پڑھ لے, 3 ہی نماز, 3 رکعت ہی پڑھ لے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے 3 رکعت ہی نماز پڑھ لی. تو آقا مدنی علیہ السلام عرش عظیم پر ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے آپ اپنی امت سے کہیے مغرب کی 3 رکعت پڑھے, میں اتنا ثواب دوں گا جتنا ایوب علیہ السلام کو دیا تھا. افسوس کا مقام ہے. دنیا میں رونے والا بھی دیکھا ہم نے, لیکن ایوب علیہ السلام جیسا کوئی رونے والا نہیں ملا. کہ اتنا ثواب دوں گا جتنا ایوب علیہ السلام کو دیا تھا. فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے ابراہیم جیسا ثواب, مغرب پڑھے تو عزیر جیسا ثواب, عصر پڑھے عزیر جیسا ثواب, اور مغرب پڑھے تو ایوب جیسا ثواب. اب جب عشاء کی باری آتی ہے,
یاد رکھیے یہ عام مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں یہ بات، یہ اور مولوی نہیں بتائیں گے 23 گھنٹے والے، انہیں 23 گھنٹوں سے فرصت نہیں ہے، یہ بابا بننے سے انہیں فرصت نہیں ہے، یہ اور ائمہ اور مولوی حضرات اگر آپ کو بتاتے تو آپ کا یہ صورتحال نہیں ہوتا، کیا آپ نماز چھوڑ کے بیٹھے رہتے؟ اب رہی عشاء کی باری، یاد رکھیے عشاء کی نماز کسی نبی نے نہیں پڑھا، عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، کسی فرشتے نے، کسی انسان نے نہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پر عشاء کی نماز 4 رکعت ادا کیا، کتنے؟ 4 رکعت، اسی لیے عشاء کی نماز کئی لوگوں پر بھاری گزرتا ہے، مطلب لوگ اس وقت کیا یا تو سو جاتے یا کیا 2020 میں لگے رہتے یا کیا پھر ٹی وی میں لگے رہتے یا کسی موبائل پر سینئر دیکھتے رہتے، موبائل کے اندر فلم بازی ہوتی رہتی ہے، تو عشاء کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا اپنی امت سے کہہ دو کہ عشاء کی نماز، عشاء کی 4 رکعت پڑھے، میں عشاء کی 4 رکعت جو پڑھے گا میں تیرے جیسا اسے ثواب دوں گا، میرے بھائی فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، اور ظہر پڑھے تو ابراہیم جیسا ثواب، عصر پڑھے تو کیا عزیر جیسا ثواب، مغرب پڑھے تو کیا ایوب جیسا ثواب، اور عشاء پڑھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ثواب۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی تم اللہ کے بن کے تو دکھاؤ، اگر اللہ تمہارا ہے سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں کچھ بھی تمہارا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب امام خطبہ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کیا 2 رکعت نماز پڑھے اور چل دی یہاں سے۔